إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون یا ایھا الناس اعبدوا اے لوگو عبادت کرو اپنے رب کی الذی خلقکم وہ ذات جس نے تم کو پیدا کیا والذین من قبلکم اور ان لوگوں کو جو تم سے پہلے تھے لعلکم تتقون تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ برادران محترم عزیز بھائیو، اللہ کا بڑا فضل و کرم ہے، اس مالک کی بڑی کرم نوازی ہے جس رب نے مسلمان بنایا، مسلمانوں کے گھر پیدا فرمایا۔ اس نعمت پر
جتنا بھی اللہ کا شکر ادا کیا جائے اس قدر ہی کم ہے۔ بھائیو، کچھ گناہ چھوٹے ہوتے ہیں، کچھ گناہ بڑے ہوتے ہیں، اور کچھ بہت ہی بڑے ہوتے ہیں۔ سب سے بڑا گناہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک بنانا۔ اللہ کی صفات میں یا اللہ کی ذات میں کسی کو شریک بنانا، اس سے بڑھ کر کوئی گناہ نہیں ہو سکتا۔ یہ آخری سٹیج ہے گناہ کا۔ بخاری شریف میں حدیث آتی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا، ای الذنب اکبر، گناہوں میں سے سب سے بڑا گناہ کون سا ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، الاشراک باللہ وعقوق الوالدین۔ سب سے بڑا گناہ اللہ کی ذات میں کسی کو شریک بنانا، اس سے بڑا گناہ کوئی نہیں ہو سکتا۔ وعقوق الوالدین، شرک باللہ کے بعد سب سے بڑا گناہ وہ والدین کی نافرمانی ہے۔ والدین کی نافرمانی، ان کی بات نہ ماننا، فرما برداری نہ کرنا، ان کے کہنے پر نہ چلنا، ان کی نافرمانی کرنا، شرک کے بعد اگر سب سے بڑا گناہ ہے تو وہ والدین کی نافرمانی ہے۔ اس مسئلے کو سمجھانے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی ہیں۔ آدم علیہ السلام سے لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے بھی انبیاء آئے ہیں، وہ اسی مسئلہ کو سمجھانے کے لیے کہ لوگوں، اللہ وحدہ لا شریک ہے، وہی خالق ہے، وہی مالک ہے، وہی رازق ہے، وہی شفا دیتا ہے، وہی بگڑی بناتا ہے، اس کے سوا کوئی نہیں ہے۔ پھر مختلف مثالیں بیان کی ہیں۔ ایک جگہ پر اس طرح سمجھایا، فرمایا کہ جو اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ کو پکارتے ہیں، ایک آدمی کنویں پر آ کر کباسط کفیہ الی الماء لیبلغ فاہ، اب کنویں کے اوپر کھڑا ہے، اپنی ہتھیلی پانی کی طرف پھیلا کر کھڑا ہے، اب پانی چاہتا ہے، پیاس لگی ہوئی ہے، پانی مانگ رہا ہے، ہتھیلی پانی کی طرف پھیلا کر کھڑا ہے تاکہ پانی آ جائے اور یہ پی لے۔ کیوں جی؟ ایک دن کھڑا رہے تو پانی آ جائے گا، اس کی پیاس ختم ہو جائے گی، کیونکہ یہ پانی کو اب آواز دے رہا ہے کہ پانی آ جا، مجھے پیاس لگی ہوئی ہے۔ اب پانی کو تو پتہ ہی نہیں، ایک دن کھڑا رہے پھر بھی نہیں ملے گا، ایک مہینہ کھڑا رہے، سال کھڑا رہے، ساری زندگی کھڑا رہے، کیوں؟ جس چیز کو پکار رہا ہے، مانگ رہا ہے، اس کو پتہ ہی نہیں۔
کوئی دیکھنے والا پوچھے گا بھئی تو کیوں کھڑا ہے؟ جی پیاس بڑی لگی ہوئی ہے۔ وہ کہے گا بے وقوف، اس طرح پانی نہیں ملے گا، اس طرح پانی نہیں ملے گا۔ جب تک کہ تو کوئی چیز لے کر، کوئی ڈول لے کر یا کوئی اور برتن لے کر کنویں سے پانی نکالے گا نہیں تو پیاس نہیں بجھے گی۔ زبانی تو کھڑا پانی کو آواز دیتا رہے، زندگی گزر سکتی ہے، پانی نہیں ملتا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے مثال دی ہے شرک کو سمجھانے کے لیے کہ جو اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ کو پکارتے ہیں، غیر اللہ سے مانگتے ہیں، ان کی مثال اسی طرح ہی ہے جس طرح یہ پانی کنویں پر کھڑا ہے، پانی لینے کے لیے اس کو پانی نہیں مل سکتا، اسی طریقے سے وہ قبر کے اوپر کھڑا رہے، زندگی گزر جائے گی، اس کا مطالبہ پورا نہیں ہوگا، اس کو کچھ مل نہیں سکے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے مثال دی ہے سمجھانے کے لیے کہ میرے بندے شرک سے بچ جائیں۔ اسی طریقے سے سورہ زمر میں فرمایا قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِهِ لَا يَمْلِكُونَ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ، فرمایا جو اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ کو پکارتے ہیں وہ سارے کے سارے ایک ذرے کے مالک نہیں ہیں۔ اس کائنات میں انہوں نے ایک ذرہ بھی پیدا نہیں کیا ہے۔ ذرات خاص کر سردیوں کے موسم میں آپ دروازے کے قریب بیٹھ جائیں، سورج نکلے تو اندر جب شعاعیں آتی ہیں تو چھوٹے چھوٹے ذرات نظر آتے ہیں۔ اب ان کو پکڑنا چاہیں تو پکڑ نہیں سکتے، اتنے وہ باریک ہوتے ہیں۔ اگر کسی ذرے کو محفوظ بھی کر لیں تو اللہ فرماتے ہیں ان ذرات میں سے اللہ کے علاوہ کسی نے ایک ذرہ بھی پیدا نہیں کیا ہے، اور نہ ہی وہ ذرے کے مالک ہیں۔ جب ایک ذرے کے مالک نہیں ہیں، اتنا بڑا بیٹا دے سکتے ہیں، آپ کو صحت دے سکتے ہیں، تندرستی دے سکتے ہیں، آپ کو رزق دے سکتے ہیں، کیوں جی رازق کون ہے؟ اللہ کی ذات ہے۔ اللہ الذی خلقکم ثم رزقکم ثم یمیتکم ثم یحییکم، فرمایا وہی اللہ ہے، وہی خالق اور مالک ہے۔ خلقکم، اس ذات نے تمہیں پیدا کیا ہے، ثم رزقکم، روزی بھی وہی دے رہا ہے۔ کیوں جی روزی کون دے رہا ہے؟ بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے تو وہاں روزی کون پہنچاتا ہے؟ رزق کا انتظام کس نے کیا ہوا ہے؟ دیکھو کتنا یعنی محفوظ طریقہ ہے، کس قدر ماں کے پیٹ میں روزی مل رہی ہے۔ اللہ اکبر۔ پھر ماں کے پیٹ سے جب باہر آتا ہے تو پھر روزی کون دیتا ہے؟ تو بھائیو، جب ماں کے پیٹ سے لے کر باہر آنے تک، پھر باہر آ کر بھی وہی روزی دیتا ہے، تو اللہ کو چھوڑ کر کسی کو رازق سمجھنا، اللہ کو چھوڑ کر کسی کو مالک سمجھنا، اس سے بڑھ کر شرک کیا ہو سکتا ہے؟ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ، فرمایا جو کچھ بھی زمین پر تمہیں جاندار چیزیں نظر آ رہی ہیں، وہ انسان ہو، کیڑے مکوڑے، مچھلیاں، یا کوئی بھی جاندار چیز جن کو روزی مل رہی ہے، ان کا روزی رساں کون ہے؟ اللہ کی ذات ہے۔ اللہ اکبر۔
اور یہی بنیادی چیز ہے جس کو سمجھنا ہے ہم نے، اور اسی کے ساتھ ہی نجات ہے۔ باقی اعمال میں کمی بیشی پوری ہو سکتی ہے، لیکن یہ کمی پوری نہیں ہو سکتی جس میں شرک آ گیا حتیٰ کہ وہ توبہ کرے۔ یہ ہمارا ڈھانچہ ہے نا، انگلی کٹ جائے تو انسان زندہ رہتا ہے، بازو کٹ جائے، کتنے ہی لوگ ہیں جن کے بازو کٹے ہوتے ہیں پھر بھی زندہ ہیں، اور کچھ ایسے بھی ہیں جن کے دونوں بازو کٹے ہوتے ہیں، دونوں ٹانگیں بھی کٹی ہوتی ہیں پھر بھی زندہ ہیں۔ اگر دل ہی فیل ہو جائے، دل جو بنیادی چیز ہے جس کے ساتھ جسم حرکت کر رہا ہے، اگر دل موجود ہے، آنکھیں دیکھ رہی ہیں، دل موجود ہے، ہاتھ چیز پکڑ رہے ہیں، دل زندہ ہے، موجود ہے، آنکھوں میں دیکھنے کی قوت ہے، پاؤں میں چلنے کی قوت ہے، کانوں میں سننے کی قوت ہے، اگر دل فیل ہو جاتا ہے، ہاتھ ہوتے ہیں، پکڑنے کی طاقت ختم، دل فیل ہو گیا ہے، آنکھیں ہیں، آنکھوں کی جو قوت بینائی ہے وہ ختم ہوگی، پاؤں ہیں، چلنے کی قوت ختم ہے، کیوں؟ دل ہی فیل ہو گیا ہے۔ تو ایسے ہی میرے بھائیوں، اگر توحید ہے، اللہ کو وحدہ لا شریک سمجھتا ہے، نماز کا بھی فائدہ ہے، اللہ کو وحدہ لا شریک سمجھتا ہے، نماز کا بھی فائدہ ہے، اللہ کو وحدہ لا شریک سمجھتا ہے، روزے، حج، زکوٰۃ، صدقہ، خیرات کا بھی فائدہ ہے، قربانی کا فائدہ ہے۔ اگر اللہ کو وحدہ لا شریک نہیں سمجھتا، اللہ کو رازق نہیں سمجھتا، اللہ کو مالک نہیں سمجھتا، اللہ کو خالق نہیں سمجھتا، جتنی نمازیں پڑھ لے، خدا کی قسم ایک مچھر کے پر برابر بھی قیمت نہیں پڑے گی۔ کیونکہ بنیادی طور پر عقیدہ ہی ٹھیک نہیں ہے۔ یہ اتنا بڑا گناہ ہے شرک باللہ، اگر اسی حالت میں کوئی فوت ہو جائے، میری طرف دیکھیں، اللہ معاف فرمائے، میری دلی یہی دعا ہے کہ یا اللہ جب دنیا سے جائیں تو ہمیں کلمہ توحید نصیب فرما، اللہ ہمارا خاتمہ توحید پر فرمانا۔ فرمایا اگر شرک کرتے کرتے فوت ہو گیا ہے، ساری زندگی اس کے حق میں ہم یہ دعا نہیں کر سکتے کہ یا اللہ اس کو جنت نصیب کر۔ ہاں زندگی میں دعا کر سکتے ہیں کہ یا اللہ اس کو ہدایت نصیب فرما، لیکن جب وہ فوت ہو گیا ہے، ساری زندگی اس کے حق میں ہم یہ دعا نہیں کر سکتے کہ اللہ اس کی قبر روشن کر دے، یا اللہ اس پر رحمتیں برسا دے، یا اللہ اس کو جنت نصیب کر دے۔ نہیں، ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین ولو کانوا اولی قربی، فرمایا کسی پیغمبر کے لیے بھی جائز نہیں، آدم سے لے کر آخری نبی تک اللہ فرماتے ہیں کسی پیغمبر کے لیے بھی، اور جو پیغمبروں کے ماننے والے ہیں ان کے لیے بھی جائز نہیں ہے کہ جو شرک میں فوت ہو جائے، ان کے لیے جائز نہیں کہ وہ استغفار کی دعا کریں۔ وَلَوْ كَانُوا أُولِي قُرْبَىٰ، سوال پیدا ہوتا ہے کہ فوت ہونے والا سگا والد ہے، سگی والدہ ہے، کتنا قرابت کا رشتہ ہے، کتنے قریبی ہوتے ہیں، ماں اور بیٹے کا کتنا قریبی رشتہ ہے، باپ بیٹے کا کتنا قریبی رشتہ ہے۔ وَلَوْ كَانُوا أُولِي قُرْبَىٰ،
سورۃ توبہ میں اللہ فرماتے ہیں مرنے والا شرک پر والد کیوں نہ ہو، والدہ کیوں نہ ہو، بیٹا ساری زندگی اپنی ماں کے حق میں، یا والد شرک پر فوت ہوا ہے، والد کے حق میں دعا نہیں کر سکتا کہ یا اللہ معاف کر دے۔ کیوں جی، اس سے بڑھ کر کوئی بڑا گناہ ہو سکتا ہے؟ سچ بتائیں۔ مومن کے لیے تو دعا کرتا ہے، ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف الرحیم۔ بلکہ یہ دعا کرنی چاہیے۔ آپ جب اپنے لیے دعا کریں، اپنی صحت کے لیے دعا کریں، اپنی اولاد کے لیے دعا کریں، اپنے رزق کے لیے دعا کریں، تندرستی کے لیے دعا کریں، تو یہ بھی شامل کر لیا کریں، ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، یا اللہ جو ہمارے بھائی ایمان کی حالت میں، توحید کی حالت میں دنیا سے چلے گئے، یا اللہ ان کو معاف فرما دے، اللہ ان کی قبریں روشن کر دے، اللہ ان کی قبروں پر رحمتیں برسا دے، اللہ تو ان پر راضی ہو جا۔ جب دعائیں آپ ان کے حق میں کریں گے نا، تو آپ فوت ہو جائیں گے تو آپ کے حق میں بھی دعائیں ہوں گی۔ اللہ اکبر۔ جنازے میں بھی ہم یہی کچھ مانگتے ہیں۔ بھائی جنازہ پڑھنے جو جاتے ہیں تو سفارش کرنے کے لیے جاتے ہیں کہ جو مرنے والا ہے، یا اللہ ہمارے اس مرنے والے بھائی کو معاف کر دے، اور یہ آخری حق ہوتا ہے۔ ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر 6 حق ہیں، ان میں سے آخری حق یہ ہے کہ جب وہ فوت ہو جائے اس کا جنازہ پڑھا جائے۔ اذا صلیتم علی المیت فاخلصوا له الدعاء، سونے نبی فرماتے ہیں جب میت پر نماز جنازہ پڑھو تو بڑے اخلاص کے ساتھ دعا کرو، کیونکہ مرنے والے کا یہ آخری حق ہے۔ فرمایا 40 آدمی اگر توحید والے ہیں نا، 40 آدمی سفارش کرتے ہیں، دعا کر رہے ہیں میت کے حق میں، 40 آدمی، بشرطے کہ مرنے والا بھی توحید پر ہی فوت ہوا ہو، مشرک نہ ہو، غیر اللہ کو اللہ کا شریک نہ بناتا ہو، مرنے والا بھی توحید پر ہو، اور دعا کرنے والے جنازہ پڑھنے والے بھی توحید والے ہیں۔ 40 آدمیوں کی سفارش کی برکت سے اللہ پاک میت کو معاف کر دیتے۔ لیکن یہاں روک دیا ہے، ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین ولو کانوا اولی قربی، فرمایا جائز ہی نہیں سگا والد اور والدہ اور کوئی ماموں، چاچا ہے، پھوپھی ہے، خالہ ہے، کوئی بھی جو شرک پر فوت ہو گیا ہے، بس اس کے حق میں دعا ہی نہیں کر سکتے۔ آج لوگ کہتے ہیں جی کیا کریں، ٹھیک ہے اس کی زندگی کا تو ہمیں پتہ ہے کہ وہ شرک کرتا تھا، قبروں پر جاتا تھا، مزاروں پر جاتا تھا، غیر اللہ کو سجدے کرتا تھا، بکرے چھترے لے جاتا تھا، چڑھاوے چڑھاتا تھا، لیکن یہ لیکن کام خراب کرتا ہے نا۔ لیکن اس کے ہمارے ساتھ تعلقات تھے، پھر جنازے پر تو جانا ہی پڑتا ہے۔ ہاں بھائی اللہ روک رہے ہیں، اللہ پاک منع کر رہے ہیں کہ ان کے حق میں دعائے استغفار ہم کر ہی نہیں سکتے۔ اللہ سے بڑھ کر بھی کوئی خیر خواہ ہو سکتا ہے؟ سچ بتانا بھائیو، جتنا ہمارے حق میں ہمارا رب خیر خواہ ہے، اتنا کوئی بھی خیر خواہ نہیں ہو سکتا۔ 99 درجے اللہ کی شفقت زیادہ ہے ماں سے بھی،
لیکن اللہ روک رہے ہیں نہیں۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، جس چیز سے اللہ تعالیٰ روک دیں رک جانا چاہیے۔ ہمارے تعلقات اپنی جگہ پر ہیں، دوستی اپنی جگہ پر ہے، اور آپس کی اخوت اپنی جگہ پر ہے، لیکن جو شرک باللہ، اللہ کے ساتھ غیر اللہ کو شریک کرتے ہوئے فوت ہو گیا ہے، اس کے حق میں دعا نہیں کر سکتے۔ بخاری شریف میں حدیث آتی ہے، ابراہیم علیہ السلام کا والد فوت ہو گیا، والد کا نام ہے آزر۔ کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں جی آزر تو ان کے چاچے کا نام ہے، والد آزر نہیں ہے، بھلا نبی کا باپ ہو تو وہ کافر ہو سکتا ہے؟ کیوں جی؟ جب قرآن کہتا ہے وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزر، جب ابراہیم علیہ السلام سمجھا رہے تھے اپنے والد آزر کو، اللہ فرما رہے ہیں والد بھی ہے اور نام آزر ہے، تو ہو سکتا ہے کبھی ایسا ہوتا ہے باپ کافر ہے، بیٹا نبی ہے، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ باپ نبی ہے بیٹا کافر ہے۔ نوح علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، بیٹا کافر ہے، اور ادھر دیکھو ابراہیم علیہ السلام نبی ہیں، باپ کافر ہے۔ ہدایت کے فیصلے تو عرش پر ہی ہوتے ہیں۔ خیر، چاچا نہیں ہے، والد ہے، سگا والد ہے۔ جب فوت شرک پر ہوئے تو حدیث میں آتا ہے قیامت کے دن ابراہیم علیہ السلام کی ملاقات ہوگی اپنے والد اس آزر سے، تو کہیں گے ابا جان وقت جو تھا وہ تو گزر گیا، میں آپ کو سمجھاتا رہا دنیا میں کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، میں اس کا نبی ہوں، اللہ نے مجھے نبی بنا کر بھیجا ہے، میری بات مان لو، جن کی تم پوجا کرتے ہو وہ کچھ نہیں کر سکتے، نہ سن سکتے ہیں، نہ دیکھ سکتے ہیں، نہ کچھ مراد پوری کر سکتے ہیں، ابا جان ان کی عبادت چھوڑ دو، میں سمجھاتا رہا لیکن میری بات نہ مانی، آج تمہارا چہرہ جو ہے وہ سیاہ ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کے والد آزر کا چہرہ سیاہ کالا ہوگا جیسے توا ہوتا ہے۔ پھر ابراہیم علیہ السلام کہیں گے یا اللہ آپ نے کہا ہے، اللہ تو نے کہا ہے کہ میں ابراہیم کو رسوا نہیں کروں گا، اس سے بڑھ کر رسوائی کیا ہو سکتی ہے کہ میرا والد ہو میری آنکھوں کے سامنے بلکہ پوری دنیا کے سامنے جہنم جا رہا ہو، تو اس سے بڑھ کر رسوائی کیا ہو سکتی ہے؟ بہت بڑی رسوائی ہے۔ اللہ فرمائیں گے نیچے دیکھو، ابراہیم علیہ السلام نیچے دیکھیں گے تو باپ کی شکل ایسے ہو گئی ہے جیسے خنزیر کی شکل ہوتی ہے، باپ آزر کی شکل خنزیر کی شکل بن گئی۔ تو فرمایا یہ جہنم جو جا رہا ہے نا بجو، جہنم جا رہا، لوگ سمجھ رہے ہیں کوئی بجو ہی جا رہا ہے تو ابراہیم السلام کا والد، لیکن لوگوں کو نہیں پتا، وہ سمجھ رہے ہیں کوئی بجو جا رہا ہے۔ اب بھائیو دیکھو کہ ابراہیم علیہ السلام وہ ہیں جو اللہ کے خلیل ہیں۔ دنیا میں دو ہی تو خلیل پیدا ہوئے ہیں، ایک ابراہیم علیہ السلام اللہ کے خلیل ہیں اور ایک محمد کریم اللہ کے خلیل ہیں۔ خلیل کا درجہ ہی اتنا بڑا ہوتا ہے
کہ سر سے پاؤں تک ہر رگ و ریشہ میں اللہ کی محبت بھری ہوئی ہو، اللہ کے خلیل ہو کر اس کے باوجود باپ شرک پر فوت ہوا ہے، اپنے باپ کو ایک پیغمبر ابراہیم اللہ کے خلیل بھی نہ بچا سکے جہنم سے۔ تو اس لیے بھائیو شرک سے بچ جائیں۔ شرک بہت بڑا گناہ ہے، اس سے کوئی بڑا گناہ نہیں ہو سکتا ہے۔ بخاری شریف میں حدیث آتی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے ہیں، ایک بدو آیا، اس نے آ کر کہا دعا کریں بارش نہیں ہو رہی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں ہاتھ اٹھا لیے ممبر پر، سامنے والا دروازہ جو ہے نا مسجد نبوی کا سامنے والا دروازہ، اس طرح مثلا یہ دروازہ ہے تو سامنے دروازے سے داخل ہوئے، چلتے چلتے قریب آ کر یہ کہا کہ ادعوا اللہ ان یغیثنا، اللہ سے دعا کیجئے اللہ پاک بارش نصیب فرمائیں۔ ہلک المال والعیال، مال مویشی بھوکے مر رہے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں ہاتھ اٹھا لیے اور 3 بار کہا اللہم اغثنا، اللہم اغثنا، اللہم اغثنا، اے اللہ بارش نصیب فرما، اے اللہ بارش نصیب فرما دے، اے اللہ بارش نصیب فرما دے۔ نبی پاک کا یہ معمول ہوتا تھا کہ اکثر دعا میں جو چیز مانگتے 3 دفعہ مانگتے تھے۔ آپ بھی ایسا کر سکتے ہیں، دعا کریں، جو چیز مطلوب ہے، جو آپ چاہتے ہیں، مانگنا چاہتے ہیں، تو 3 بار سوال کر لیں۔ فرمایا جب جہنم سے پناہ مانگو تو جو 3 بار کہتا ہے اللہ مجھے جہنم سے بچا لے، اللہ مجھے جہنم سے بچا لے، اللہ مجھے جہنم سے بچا لے، جنت میں داخل فرما دے، جنت میں داخل فرما دے، جنت کہتی ہے یا اللہ یہ جو بیچارہ بار بار مانگ رہا ہے اس کو جنت نصیب ہی کر دے، جنت کہتی ہے۔ اور جہنم کہتی یا اللہ یہ بیچارہ پناہ مانگ رہا ہے، جہنم سے بچا لا، جہنم یا اللہ اس کو پناہ دے ہی دے۔ ہاں کتنی پیاری بات ہے۔ ہم گناہ گار نہیں ہیں، ہم نہیں چاہتے کہ اللہ معاف فرما دے، ہم نہیں چاہتے کہ اللہ جہنم سے بچا لے۔ خیر اللہ کے سونے نبی نے دعا فرمائی، حضرت انس رضی اللہ عنہ دوڑ کر باہر نکلے تو دیکھا ایک سلا پہاڑی سے بادل آیا، یقین تھا کہ سونے نبی نے دعا فرما دی ہے۔ سبحان اللہ، ابھی ممبر سے نہیں اترے تھے، بارش شروع ہوگی، جمعے میں بھی بارش، اس کے بعد ہفتہ اتوار سوموار منگل بدھ جمعرات دوسرے جمعے تک بارش ہی ہوتی رہی۔ پھر دوسرے جمعے وہی اعرابی یا کوئی اور اسی جگہ پر سامنے آ کر کہا ہلاکت الاموال، سونے نبی اتنی بارش ہوگی، اتنی بارش ہوگی، اب مال مویشی ہلاک ہو رہے ہیں کہ ہم چارہ ہی نہیں لا سکتے، چارہ ہی نہیں لا سکتے، اتنی بارش ہوگی۔ اللہ سے دعا کیجیے اللہ پاک بارش کو روک لیں۔ اللہ کے سونے نبی نے پھر دعا فرمائی اللہم حوالینا ولا علینا، اللہ اب ہمیں بارش کی ضرورت نہیں ہے، جہاں ضرورت ہے ندی نالے ہیں، گھنے درخت ہیں، وہاں بارش چلی جائے، اب ہمیں بارش کی ضرورت نہیں ہے۔ سیدنا انس رضی اللہ عنہ جس حدیث کے راوی ہیں بیان کرتے ہیں میں نے باہر دیکھا آسمان کی طرف، کوئی بادل ادھر جا رہا ہے اور کوئی بادل ادھر جا رہا ہے، مطلع صاف، بالکل آسمان صاف ہوگا، سورج نکل آیا، ایک ہفتہ سورج نہیں دیکھا تھا، سورج کی گرمی اور سورج میں چلنے لگے۔ اب بھائیو یہ حدیث تو آپ نے پہلے بھی کئی بار سنی ہوگی، یہ حدیث میں نے کیوں بیان کی ہے ذرا غور کریں، آخری باتیں ہیں، ٹائم بھی قریب ہو گیا ہے۔ آنے والا
بدو ہے، جنگلی عرابی ہے، جنگل کا رہنے والا ہے، عقیدہ کتنا پختہ ہے، آیا ہے تو یہ نہیں کہا کہ اللہ کے نبی آپ سے بارش لینے کے لیے آیا ہوں، بلکہ کہا ادعوا اللہ ان یغیثنا، اللہ سے دعا کیجئے اللہ بارش نصیب فرمائے۔ آیا ہے پیغمبر کے پاس، لیکن یہ کہا ہے کہ اللہ سے دعا کیجئے۔ اور پھر خود نبی پاک کا کیا عقیدہ ہے؟ اللہ کے رسول کا عقیدہ یہ ہے کہ بارش بھی دینے والا میرا رب ہے۔ اللہم اغثنا کس سے دعا کی ہے؟ اللہ سے کی ہے۔ پھر جب بارش رک نہیں رہی تھی، 8 دن کے بعد پھر دعا کی کہ یا اللہ بارش کی ضرورت نہیں ہے، اس کو روک لے، جہاں ضرورت ہے وہاں چلی جائے۔ اس سے پتہ چلا کہ باوجود اس کے کہ اللہ کے رسول رئیس الانبیاء ہیں، اس کے باوجود کہ شفاعت کبریٰ کے مالک ہیں، اس کے باوجود حمد کا جھنڈا سونے نبی کے ہاتھ میں ہوگا۔ آدم سے لے کر آخری پیغمبر تک سارے انبیاء نبی پاک کے جھنڈے کے نیچے ہوں گے۔ دروازہ جنت کا نہیں کھلے گا جب تک کہ سونے نبی نہیں جائیں گے۔ اتنی شانوں والے، اتنے مرتبے والے، لیکن بارش دینا یا نہ دینا میرے رب کا کام ہے۔ اتنی شانوں کے باوجود ایک قطرہ پانی کا اپنی مرضی سے برسا نہیں سکتے، اگر شروع ہو جائے تو بارش کو روک نہیں سکتے۔ بارش دینا بھی میرے رب کا کام ہے اور بارش کو روکنا بھی میرے رب کا کام ہے۔ یہ عقیدہ بناؤ۔ یہی عقیدہ بنانے کے لیے سارے انبیاء تشریف لائے ہیں کہ یہ سب اختیارات میرے رب کے پاس ہیں۔ اگر اس کے مطابق عقیدہ بن گیا، باقی گناہ زمین سے آسمان کا خلا بھی بھرا ہوا ہو، اللہ چاہے تو سب معاف فرما کر جنت میں دے دے، اس کی مرضی ہے، لیکن شرک نہ ہو۔ آج کے خطبے کا خلاصہ یہی ہے کہ رزق دینے والا، اولادیں دینے والا، صحت دینے والا، تندرستی دینے والا، یہ میرے رب کے اختیار میں ہے۔ جو رب کی صفات رب کے ساتھ ہیں وہ اللہ کے ساتھ ہی خاص رکھو، اسی کا نام ہی صحیح عقیدہ ہے اور اسی پر ہی نجات ہوگی، اور اسی کی دعا کرنی چاہیے کہ اللہ جب ہم دنیا سے جائیں تو ہمارا عقیدہ ٹھیک ہو اور کلمہ توحید پر ہمیں موت آئے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات وألف بين قلوبهم وأصلح ذات بينهم وانصرهم على عدوك وعدوهم
اللهم لعن الكفرة الذين يصدون عن سبيلك ويكذبون رسلك ويقاتلون أولياءك اللهم خالف بين كلمتهم وزلزل أقدامهم وأنزل بهم بأسك الذي لا ترده عن القوم المجرمين إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وعز وجل وأتم وأهم وأكبر.